رہنما رہے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، مغرب شمال و جنوب کی حدود کو طے کر سکتی ہے۔ مگر اے عزیزان ملت، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے دل اور دماغ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تاکہ میں اپنے عشق و عشق پیغمبر کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے عشق و پیغمبر کو آپ کے دل و دماغ کی تختی میں پیوست کر سکوں۔ میرا آپ کا ایمان ہے حضور علیہ السلام ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد مسند نبوت پر کسی ذلی نبی کو فائز نہیں کیا جائے گا، کسی بروزی نبی کو فائز نہیں کیا جا سکتا۔ کسی امتی نبی کے لیے نبوت کی منصب پر کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ کسی تشریعی اور غیر تشریعی کے لیے مسند نبوت پر محمد الرسول اللہ کے آ جانے کے بعد کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ میں اور آپ جس پیغمبر کے نام لیوا ہیں، جس عشق و محبت سے آج آپ جمع ہیں، خدا کی قسم جن قوموں کے اندر اپنے نبی سے متعلق، اپنی کتاب سے متعلق، اپنے دین سے متعلق، اپنے مذہب سے متعلق یہ جذبات زندہ اور جاوید رہتے ہیں، تابندہ اور پائندہ رہتے ہیں، ان قوموں کو کوئی مٹانا چاہے، مٹانا تو درکنار ہے، انہیں مٹانے کا سوچ نہیں سکتا۔ یہی تو وہ جذبہ ہے جو مجھے آپ کو پیغمبر کے اصحاب سے ملا، غلامان پیغمبر سے ملا، شمع رسالت کے دیوانوں اور پروانوں سے ملا۔ میں یوں ہی نہیں کہتا، اللہ کے نبی کے غلام ہیں حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایثار کا جذبہ ہمیں وہاں سے ملا ہے، یہ قربانی کا جذبہ ہمیں طلحہ بن برا کے عشق و محبت سے ملا ہے، ہمیں یہ ایثار کا جذبہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی سے ملا ہے۔ آئیے چلتے ہیں 1450 سال پیچھے، جب اللہ کے نبی بقید حیات تھے، اصحاب پیغمبر اس چاند اور سورج کے ارد گرد ستاروں کے جھرمٹ کی طرح اپنی زندگی کی بہاریں پوری کر رہے تھے۔ طلحہ بن برا کم عمر نو عمر صحابی ہیں، اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ کیا شان ہے طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کی، اللہ کے نبی کو ان سے محبت ہے، ان صحابی رسول کو اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ کبھی طلحہ آ رہے ہیں محبوب خدا سے ملنے کے لیے، کبھی مصطفیٰ جا رہے ہیں اپنے محبوب طلحہ سے ملنے کے لیے۔ مرید اپنے پیر کے پاس جاتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، پیر مرید کے گھر آتا ہے، مرید کی عید ہو جاتی ہے۔ یہ کیا عید ہے کہ مرید کے گھر پہ نبی جا رہے ہیں، یہ کیا مزے کی بات ہے۔ مرید اپنے نبی کے دروازے پہ جا کے اپنی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ سچے عاشق پیغمبر ہیں۔ چند دن گزر گئے، طلحہ آئے نہیں ملنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے یاران پیغمبر سے پوچھا کہ طلحہ کدھر ہیں؟ کئی دن ہو گئے طلحہ سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میرے ماں باپ، میرا روح و جسد، میری آل اولاد پیغمبر کے قدموں پہ قربان۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی طلحہ بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں۔ اللہ کے نبی ان سے محبت رکھتے تھے۔ جیسے ہی پتہ چلا میرا طلحہ بیمار ہے، اللہ کے نبی تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے چل دیے۔ حضرت طلحہ کے پاس پہنچے، وہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، صاحب فراش ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، ابھی گئے ابھی جانے والے ہیں۔ یہی پروگرام چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی پہنچے، طلحہ کی عیادت کی، تیمارداری کی، طلحہ کی جان میں جان آ گئی۔ ایک مرتبہ پھر زندگی کی بہاریں لوٹنا شروع ہوئی۔ اپنے محبوب کو دیکھ لیا، اللہ کے محبوب کو دیکھ لیا، باعث تخلیق کائنات کو دیکھ لیا، باعث وجہ کائنات کو دیکھ لیا، جس کے لیے خدا نے زمین و آسمان بنایا۔ اس محبوب خدا کو دیکھ لیا جس نبی کی وجہ سے آدم کو نبوت ملی ہے، اس نبی کو دیکھ لیا ہے جس نبی کی وجہ سے نوح کو نبوت ملی ہے، اس نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہے جس نبی کی وجہ
وجہ سے 1,23,999 نبیوں کو نبوت ملی ہے. نہیں اس سے آگے کہنے دیجئے اس نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہے جس نبی کی وجہ سے انبیاء نے توحید کا اعلان اور اقرار کیا ہے. اس نبی کے چہرے کا دیدار کیا. اللہ کے نبی اپنے محبوب کے دیدار کرنے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں. طلحہ بن برا کے چہرے کو دیکھا, اپنے دوستوں سے کہا مجھے طلحہ کے چہرے پر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں, توجہ کیجئے گا, میں نے بات یہاں سے شروع کی ہے. آج آپ نے ایثار کیا ہے, آج آپ نے قربانی دی ہے. خدا کی قسم آپ نے زمین پر یہ ایثار کر کے, زمین پر یہ قربانی دے کے عرش پر آسمان پر رب کو راضی کیا ہے, گنبد خضرا میں مصطفیٰ کو راضی کیا ہے. آپ نے میں نے یہ مل کر ایثار برقرار رکھنا ہے. آپ نے میں نے مل کر اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے اس پہرے کو جاری اور ساری رکھنا ہے. زمین اوپر ہو جائے, آسمان نیچے ہو جائے, سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل آئے, مغرب کی بجائے مشرق میں ڈوب جائے, یہ غلامان پیغمبر اسی آب و تاب کے ساتھ اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کا دفاع کرتے رہیں گے. انشاءاللہ زور سے کہو, اور زور سے. میں نے آپ نے جن حضرات سے ایثار لیا ہے, جن حضرات سے قربانی لی ہے, میں تو ذرا سا ان کا آپ کو نمونہ دکھا رہا ہوں, وگرنہ 1.25 لاکھ سے زائد اصحاب پیغمبر کی جماعت کا ایک ایک فرد بشر ایسا ہے جو سراپا ایثار تھا, جو سراپا قربانی تھا, جس کا مال بھی خدا اور پیغمبر کے نام پر قربان تھا, جس کی جان بھی خدا اور پیغمبر کے نام پر وقف تھی, جن کی آل اولاد بھی خدا اور پیغمبر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قربان کر دی گئی تھی. انہی ایثار کرنے والے, انہی جانباز جیالوں میں سے چند ایک کی بات کرتے چلے جائیں گے. طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, ان کے چہرے پر پیغمبر نے موت کے اثرات محسوس کیے. پیغمبر سمجھ گئے طلحہ کا وقت قریب آ چکا ہے, طلحہ کچھ دیر کے مہمان ہیں, اس دار فانی سے کوچ کر کے دار ابدی کی طرف رخت سفر باندھنے والے ہیں. پیغمبر باہر نکلے, احباب جمع تھے. حضور نے ان سے کہا مجھے طلحہ کے چہرے پر موت کے آثار نظر آتے ہیں, طلحہ کا انتقال ہو جائے, تم نے مجھے اطلاع دینی ہے, میں نے طلحہ کا جنازہ پڑھانا ہے. اگر آپ کی توجہ میری طرف ہو تو ایک ایک جملہ سونے کی تول تول کے بول رہا ہوں. میرا سفر لمبا ہے, اس لیے رفتار تیز ہے, تاکہ میں آپ کے سامنے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, کوئی بات آپ کے دل و دماغ کی تختی پر نقش کر کے چلا جاؤں, آپ اس پر عمل کریں, کل قیامت والے دن میری نجات کا ذریعہ بن جائے. قاضی احسان تو نے مردان ختم نبوت کانفرنس میں اللہ کے نبی کے غلاموں کے سامنے, شمع رسالت کے دیوانوں اور پروانوں کے سامنے اللہ کے نبی کی ناموس کی بات رکھی تھی. اس بندے نے اس بات پر عمل کیا تھا, اگرچہ تیرے پاس کوئی عمل نہیں جو تیری بخشش کا ذریعہ بن سکے, مگر اس نے تیری بات سن کے نبی کی غلامی کا جام بھرا تھا, جان نبی کے نام پہ قربان کی تھی, مال نبی کے نام پہ قربان کیا تھا, اپنی اولاد کو نبی کے نام پہ وقف کیا تھا. تیرا یہی جذبہ جو اس کے دل و دماغ کی تختی پر اترا, اس نے اس جذبے کو پروان چڑھایا, تیری بخشش کا یہی ذریعہ بن گیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں اس فقید الاجتماع مثال میں سے, اس فقید الاجتماع میں سے کوئی ایک بندہ بطور نمونے کے میری بات کو اپنے دل پہ لکھ کے چلا جائے, اس پر عمل کر لے. وہ کل قیامت والے دن کہے میں نے ختم نبوت کا کام کیا, اس کے کہنے پر ناموس رسالت پر پہرا دیا, اس کے کہنے پر اپنے بچے کو وقف کیا, اس کے کہنے پر رب کہہ دے تو نے اسے نبی کے نام پر لگایا تھا, میں نے اس وجہ سے تجھے نبی کے نام پہ معاف کر دیا.
طلحہ بن برا کے چہرے پر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا طلحہ کا انتقال ہو جائے تم نے مجھے اطلاع دینی ہے، میں نے طلحہ کا نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں، آپ مجمع کے اندر بھی بڑے بڑے علماء ہوں گے، ان کی موجودگی میں کہتا ہوں حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کتنا بڑا مقدر ہے، کتنے ناز کی بات ہے، کتنا بڑا فیض مل رہا ہے۔ یہ فیضان نبوت حضرت طلحہ بن برا کو مل رہا ہے۔ نبی کہتے ہیں میں نے طلحہ کی نماز جنازہ پڑھانی ہے، تم نے مجھے اطلاع دینی ہے۔ اللہ کے نبی یہ کہہ کر چلے گئے۔ طلحہ نے دوستوں کو بلایا، کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے میں جانے والا ہوں، میرا وقت پورا ہونے والا ہے، تم نے میرا ایک کام کرنا ہے، میرا انتقال ہو جائے تم نے مجھے غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، اللہ کے نبی کو اطلاع دیے بغیر تم نے مجھے دفن کر دینا ہے، حضور کو اطلاع نہیں دینی۔ یہ محبوب چاہتا ہے اطلاع نہیں دینی، وہ محبوب چاہتا ہے اطلاع دینی ہے۔ یہ اپنی محبت میں چاہتا ہے مجھے اطلاع ملے، یہ اپنی محبت میں چاہتا ہے میں نے اطلاع نہیں دینی۔ معاملہ کیا ہے توجہ کیجئے، میں علماء کی موجودگی میں اس سے آگے بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا طلحہ کا انتقال ہو جائے تم نے مجھے اطلاع دینی ہے، میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ اس سے آگے کہتا ہوں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا، انہیں اطلاع دی جاتی، اللہ کے نبی تشریف لاتے، یہ بھی ممکن تھا۔ نہیں ٹیشو آ جاؤ اب واپس، میں آپ کے لیے رکا ہوں، یہ بہانہ ہے ٹیشو کا۔ نعرہ تکبیر، زور نہیں لگانا، زور لگانا منع دے۔ ہاں نعرہ تکبیر۔ مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے دوسری لائن پہ لگانا چاہتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم خود بخود اسی ٹریک پہ آ جاؤ جس پر میں لانا چاہتا ہوں، زور سے پورے۔ ابھی تو بس جانے والے ہیں، ابھی تو یادیں رہ جائیں گی، ابھی تو جانے والے ہیں پھر یادیں رہ جائیں گی۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے میر، کیا کہا؟ میر، میر جمع ہے احباب، میر جمع ہے احباب، درد دل کہہ لے، میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ اس لیے ذرا جاتے جاتے اللہ کے نبی کے نام کو بلند کرتے جاؤ، نعرہ تکبیر، اور زور سے اور زور سے۔ بس میں تقریر ختم کر دیا، اس سے آگے تقریر نہیں کرنی میں نے۔ نعرہ تکبیر۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو نظر نہیں آتا، اس کے بال سفید ہے، میری نظر ٹھیک ہے، بال سفید ہے، زور سے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ غلامان پیغمبر، عاشقان پیغمبر، شمع رسالت کے دیوانے پروانے مستانے، قاضی احسان احمد، وہ قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، سمجھ آئی نا بات؟ چلو آ جاؤ، پھر وقت تھوڑا ہے۔ حضرت طلحہ فرمانے لگے میرا انتقال ہو جائے اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں دینی، تم نے مجھے غسل دینا، کفن دینا، جنازہ پڑھانا اور دفن کر دینا۔ حضور چاہتے ہیں میں آ کے جنازہ پڑھاؤں، طلحہ کہتے ہیں نہیں بلانا۔ کیوں نہیں بلانا؟ یہاں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، ذرا غور سے توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ حضور اگر تشریف لاتے جنازہ پڑھانے کے لیے، یہ بھی ممکن تھا، یہ بھی ممکن تھا اللہ کے نبی حضرت طلحہ کے غسل میں شریک ہو جاتے، یہ بھی ممکن تھا اللہ کے نبی قبر کشائی میں شریک ہو جاتے، یہ بھی ممکن تھا اللہ کے نبی طلحہ کو اپنے ہاتھ سے کفن دے دیتے، یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے اٹھا کے طلحہ کو قبر میں اتار دیتے۔ جنازہ حضور نے پڑھانا ہے، قبر بھی حضور اتار دیتے، قبر پر مٹی ڈال دیتے، کھڑے ہو کے دعا کر دیتے۔ کتنے انعامات مل رہے ہیں اگر حضور جنازہ پڑھانے کے لیے آ جاتے۔
تو ویسے ہی جنتی تو بن گئے ہیں. اللہ کے نبی جنازہ پڑھائیں, ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہو نہیں سکتا. حضرت طلحہ سے کہا, حضرت طلحہ اگر آج حضور اگر جنازے کے لیے آ جائے تو حضور علیہ السلام قبر کی تیاری میں بھی شریک ہو جاتے, غسل میں بھی شریک ہو جاتے, کفن میں بھی شریک ہو جاتے, جنازہ پڑھا دیتے, قبر میں اتار دیتے, مٹی ڈال دیتے, دعا کر دیتے. اتنے انعامات حضرت طلحہ کو مل رہے ہیں, مگر حضرت طلحہ کہتے ہیں تم نے اللہ کے نبی کو نہیں بلانا, ذرا پوچھئے تو صحیح حضور یہ کیا ماجرا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جنازہ پڑھانا ہے. طلحہ کہتا ہے انہیں بتانا نہیں. حضرت طلحہ جی آپ کو اتنے انعامات مل رہے ہیں, آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت طلحہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ پاک سے اپنے گھر مبارک سے چل کر مجھ تک پہنچیں گے, درمیان میں یہودیوں کی بستی آتی ہے, مجھے خطرہ ہے رات کے اندھیرے میں کہیں اللہ کے نبی کو یہودی تکلیف نہ پہنچا دے. طلحہ کائنات کی ساری خوشیاں قربان کر سکتا ہے, نبی کے پاؤں پر آنچ آ جائے طلحہ اسے برداشت نہیں کر سکتا. یہ طلحہ کا ایثار ہے جو آج اس امت محمدیہ میں بیدار ہے. میں نے یہاں سے آگے بہت ساری باتیں کہنی تھی, وہ ساری باتیں میں نے چھوڑ دی. جو سب سے آخر میں ایک بات کہنی تھی وہ سوچ رہا ہوں کہوں کہ نہ کہوں. کہہ دوں؟ اگر آپ نہیں کہتے تب بھی میں نے کہنی تھی. ہمارے حضرت لالا جی عزیز احمد صاحب نائب امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت تشریف لے آئے ہیں. انہوں نے مغرب کی نماز سے پہلے آپ سے مخاطب ہونا ہے اور پھر انہوں نے کوہاٹ کے لیے سفر کرنا ہے, ورنہ مغرب تک میں نے, بلکہ اس سے بھی تھوڑا بعد تک میں نے آپ کے ساتھ چلنا تھا. تو اب سفر مختصر کر دیتے ہیں. چلیے الحمدللہ, میرے ساتھ مل کے کہو الحمدللہ. نہیں ایسے نہیں, زور سے کہو, وقت بچاؤ, زور لگا کے کہو, دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو الحمدللہ. ہم حق پر ہیں, کہو الحمدللہ. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی توحید پر, ہمارا ایمان ہے نبی کی نبوت اور رسالت پر, ہمارا ایمان ہے نبی کی ختم نبوت پر. الحمدللہ ہم خدا کو مان کر حق پر ہیں, مصطفیٰ کو مان کر حق پر ہیں, نبی کی ختم نبوت کو مان کر ہم حق پر ہیں. علامہ اقبال سے کسی نے سوال کیا, بتائیے دلیل دیجئے کہ اسلام حق مذہب ہے. علامہ اقبال سے سوال کیا, بتائیے اسلام حق مذہب ہے, اس پر دلیل دیجئے. علامہ اقبال کہنے لگے اسلام کے حق مذہب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انور شاہ مسلمان ہے. نہیں سمجھے, سمجھے ہوتے تو تڑپ جاتے خدا کی قسم. علامہ اقبال کہنے لگے اسلام کے حق مذہب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ انور شاہ مسلمان ہے. انور شاہ جیسا آدمی دلائل کے بغیر اسلام کو قبول نہ کرتا. انور شاہ مسلمان ہے تو میرا ایمان ہے اسلام حق مذہب ہے. یہی وہ انور شاہ ہے جس نے ختم نبوت کے کام کی ابتدا کی, امیر شریعت کو محاذ ختم نبوت پر لگایا. ہم حق پر, ہمارا کام حق پر, اس لیے کہ عالمی مجلس کا پہلا امیر عطا اللہ شاہ بخاری ہے. ہم حق پر ہیں, ہمارا کام حق پر ہے, اس لیے کہ عالمی مجلس کا دوسرا امیر قاضی احسان احمد ہے شجاع آبادی. قاضی احسان احمد شجاع آبادی, محمد علی جلندری, مولانا لال حسین اختر, فاتح قادیان, مولانا محمد حیات. ہائے ہائے قربان جاؤں, میں کیا کہوں خدا کی قسم. جن آنکھوں نے خواجہ خان محمد کو دیکھا, پھر ان آنکھوں میں خواجہ خان محمد کے بعد کوئی اور نہیں سما سکا. ہائے ہائے خواجہ خان محمد صاحب جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں اپنے مقدر پر ناز کرو, تم اس امیر کے مامور ہو جس کا نام خان محمد تھا. عطا اللہ شاہ بخاری, قاضی احسان احمد, اور ظالموں تم عالمی مجلس کو چھوڑ کر دائیں بائیں دیکھتے ہو. دیکھو تو صحیح کس کو چھوڑا ہے, کس کو پکڑا ہے. جس نے ساری زندگی عطا اللہ کا دامن نہیں چھوڑا, ان غلامان پیغمبر نے اس عالمی مجلس کو پکڑا ہے. کیا خیال ہے آپ سارے عالمی مجلس کے دیوانے؟ عالمی مجلس کے دیوانے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں ہم عالمی مجلس کے پروانے ہیں. الحمدللہ ہم حق پر ہیں. اس سے آگے سنو, سارے اسٹیشن چھوڑ رہا ہوں, بڑے اسٹیشن تیار کیے تھے.
ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی جھلک پڑا. ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی جھلک پڑا. رہی دل کی دل میں حسرتیں، ٹائم قضا نے پورا کر دیا. چلیے جی، سارے ختمینوں کا کام کرنے کے لیے فداکار تیار، عالمی مجلس کے وفادار. الحمدللہ زندگی کے آخری سانس تک عالمی مجلس کے وفادار رضاکار بن کے نبی کی عزت پر پہرا دیں گے انشاءاللہ. مل کے کہو انشاءاللہ. بوم بسے یا ہمارے ہے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو.